الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی آخر الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ قال سبحانہ وتعالی ووسوس لهما الشیطان لیبدی لهما ما وری عنہما من سوآتہما وقال ما نهاکما ربکما عن هذه الشجرة الا ان تکونا ملکین او تکونا من الخالدین وقاسمہما انی لکما لمن الناصحین۔ محترم حضرات، سورۃ الاعراف کی ابتدا ہی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حضرت آدم اور حوا علیہم السلام اور شیطان کے ان کو بہکانے کا واقعہ ذکر کیا ہے۔ لمبا واقعہ ہے، آپ بارہا سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں۔ اس میں سورہ اعراف میں جو تفصیلات ہیں، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام سے کہا تھا کہ آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، فَكُلَا مِنْ حَيْثُ شِئْتُمَا، اور جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، وَلَا تَقْرَبَا هَذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ، خبردار اس درخت کے قریب مت جانا ورنہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے۔ ساری چیزیں، ساری نعمتیں جنت کے اندر جو کچھ ہے، جہاں سے چاہے کھا سکتے ہو، جہاں چاہے گھوم پھر سکتے ہو، جیسے چاہے جنت میں فائدہ اٹھا سکتے ہو۔ جنت کی ساری نعمتیں ایک طرف، خالی ایک درخت ایسا ہے جس کے قریب تم نے نہیں جانا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش اور ایک امتحان تھا، اور اس کی ایک خاص وجہ تھی جو اگلی آیتوں میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بیان کی۔ اب کیا ہوا؟ جیسے عربی زبان میں کہاوت ہے، الانسان حریص فیما منع، انسان کو جس سے منع کیا جائے نا، انسان باقاعدہ اسی کی لالچ میں مبتلا ہوتا ہے۔ اس سے منع کیا گیا، اس کا مطلب اس میں کچھ تو بھی خاص ہے۔ اب کیا ہوا؟ شیطان نے ان کو وسوسہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا لیبدی لہما ما وری عنہما من سوآتہما، تاکہ ان کی شرمگاہیں ان کے اوپر کھول دے۔ شیطان کو معلوم تھا کہ اگر یہ درخت کھائیں گے تو جنت کا جو لباس ہے وہ اتر جائے گا، یہ دونوں برہنہ ہو جائیں گے۔ تو شیطان نے اس اعتبار سے وسوسہ ڈالا اور کہا کہ تمہارے رب نے تم کو منع کیا اس درخت کے کھانے سے۔ پتہ ہے کیا وجہ ہے اس کے؟ اگر اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر تم اس درخت کا پھل کھا لو گے نا، تم فرشتے بن جاؤ گے اور ہمیشہ رہنے والے بن جاؤ گے۔ اس کے لیے اللہ نے تم کو منع کیا کہ تم کو یہ درخت نہیں کھانا ہے۔ وَقَاسَمَهُمَا إِنِّي لَكُمَا لَمِنَ النَّاصِحِينَ، اور شیطان نے قسمیں کھا کر ان کو یقین دلائی کہ میں تمہارا بڑا خیر خواہ ہوں۔ دیکھو میں جو بات تم سے کہہ رہا ہوں نا، تمہاری دشمنی میں نہیں کہہ رہا، تمہارا خیال ہے مجھ کو، اس کے لیے تم کو میں یہ بات کہہ رہا ہوں۔ اب یہ بالکل دنیا کی ابتدا ہے، کوئی یعنی چھل کپٹ اور کسی طرح کا دھوکہ آدم علیہ السلام نے کبھی نہیں دیکھا۔ اور ایک شخص آ کر یہ کہہ رہا ہے، میں اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کوئی جھوٹی کیسا کھا سکتا ہے؟ تو آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی اور انہوں نے کیا کیا؟ اس درخت کے پھل کو کھا لیا، اور اس کے بعد میں کیا ہوا؟ اللہ نے کہا فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ، اس نے کیا کیا؟ دھوکے سے ان کو بہت نیچے اتار لیا۔ جس مقام کے اوپر وہ تھے، اللہ تعالیٰ کی نگاہوں کے اندر اس مقام سے بہت نیچے وہ چلے گئے۔ اس واقعے سے ایک چیز جو ہم کو سیکھنے کے لیے ملتی ہے وہ کیا ہے معلوم ہے آپ کو؟ جیسے آدم علیہ السلام کو شیطان نے دھوکہ دیا تھا کہ تم فرشتے بن جاؤ گے، تمہارا مقام اللہ کی نگاہوں میں بہت بلند ہو جائے گا، لمبی زندگی تم کو مل جائے گی، ہمیشہ کی زندگی تم کو حاصل ہو جائے گی۔ بہت سی مرتبہ اللہ کی قسمیں کھا کر لوگ آپ کو یہ یقین دلاتے ہیں کہ یہ عمل ہے، یہ کام ہے، آپ یہ کریں گے نا آپ بہت اونچے ہو جائیں گے، آپ کا مقام بہت اونچا ہو جائے گا۔ لیکن جب ایک انسان وہ کام کر لیتا ہے، انسان اللہ کی نظروں میں جو اس کا مقام ہوتا ہے وہاں سے بہت نیچے چلا جاتا ہے۔ تو اب اس کے بعد میں جب انہوں نے کھایا تو کیا ہوا؟ فوراً ان کی شرمگاہیں ان کے سامنے کھل گئی، وہ دونوں برہنہ ہو گئے۔ اب جنت کے پتے لے لے کر اپنے اوپر چپکانے لگے، اپنے آپ کو ڈھکنے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے رب نے ان کو آواز دی، کیا میں نے تم کو اس درخت کے کھانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور میں نے تم کو نہیں بتایا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ تو انہوں نے کیا کہا؟ ربنا ظلمنا انفسنا،
اے ہمارے رب ہم نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر آپ نے ہم کو معاف نہیں کیا اور ہم پر رحم نہیں کیا تو اللہ ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ ایک جھوٹا قصہ لوگ سناتے ہیں، مستدرک حاکم کی روایت ہے، لیکن یہ روایت اصول حدیث کے اعتبار سے موضوع کہلاتی ہے۔ موضوع کے معنی کیا ہے؟ یہ من گھڑت روایت ہے، یہ جھوٹ ہے جس کو کسی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر دیا۔ کیا روایت ہے؟ آدم علیہ السلام نے بہت دعائیں کی، اللہ نے قبول نہیں کی، تو آدم علیہ السلام نے کیا کیا؟ اے اللہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے آپ سے توبہ استغفار کرتا ہوں، معافی مانگتا ہوں۔ تو اللہ نے کہا تم کو کیسا معلوم؟ کہ جب آپ نے پیدا کیا تھا نا، جب میں نے عرش پہ لکھا ہوا دیکھا تھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو پھر اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ لیکن یہ روایت جھوٹ ہے۔ اصل کیا ہے؟ اصل یہ الفاظ ہے جو یہاں پر ذکر کیے گئے، آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام نے اپنی غلطی کی معافی مانگی اور کہا کہ بے شک ہم نے غلطی کی، ہم نے گناہ کیا، اور اگر آپ ہم کو معاف نہیں کریں گے نا تو ہم پکا نقصان میں جائیں گے، اللہ معاف کر دیجئے۔ جب اپنی غلطی کا بندہ اعتراف کرے اور اس کے بعد اللہ سے معافی مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دیتا ہے۔ اور ایک انسان اپنی غلطی کی وجہ بتانا شروع کرے، میں نے اس لیے کیا، اس لیے کہ ایسا ہے سب لوگ کرتے تو میں نے بھی کیا، کیا غلط کیا، میری مجبوری تھی، تو پھر ایسی صورت میں کیا ہوتا ہے؟ پھر ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے معافی نہیں ملتی۔ اس کے بعد اگلی آیتوں میں، چند آیتوں کے بعد میں اللہ نے کیا کہا؟ یا بنی آدم قد انزلنا علیکم لباسا یواری سواتکم وریشا، اے آدم کی اولاد ہم نے تمہارے لیے لباس نازل کیے۔ دیکھیں لباس کا تذکرہ چل رہا، شیطان نے کیوں وہ پھل کھلایا تھا؟ اللہ نے ذکر کیا اس لیے کہ شیطان کو معلوم تھا کہ اس پھل کے کھانے سے ان کے کپڑے اتر جائیں گے، تو اللہ نے کہا کہ ابن آدم، اے آدم کی اولاد ہم نے لباس نازل کیا جو تمہاری شرمگاہوں کو چھپاتا ہے اور تمہارے لیے زینت کا باعث ہے۔ وَلِبَاسُ التَّقْوَىٰ ذَلِكَ خَيْرٌ، اور تقوی کا لباس تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ یعنی ایک لباس تو ظاہری لباس ہے جو تم پہن رہے ہو، ایک اور لباس ہے جو تمہارے عیبوں کو ڈھکتا ہے، تمہارا پردہ پوشی کرتا ہے، تمہارے لیے حفاظت کا باعث ہے۔ وہ کیا ہے؟ تم ہر حال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بنو۔ اور فرمایا ذالک من آیات اللہ لعلہم یذکرون، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے یہ کپڑے جو تم پہنتے ہو تاکہ تم نصیحت حاصل کرو، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اور کہا اے ابن آدم لا یفتننکم الشیطان کما اخرج ابویکم من الجنۃ ینزع عنہما لباسہما لیریہما سواتہما، اے آدم کی اولاد شیطان تم کو ایسے فتنے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے ماں باپ کو فتنے میں ڈال دیا تھا۔ اس نے کیا کیا تھا؟ ان کے کپڑے اتروا دیے تھے، ان کا ستر کھلوا دیا تھا۔ خبردار شیطان تم کو اس فتنے میں نہ ڈالے۔ شیطان کیا چاہتا ہے؟ تمہارے کپڑے اتر جائیں۔ شیطان تمہارے اندر ننگا پن لانا چاہتا ہے۔ شیطان چاہتا ہے کہ تم کم سے کم کپڑے پہنو، تمہارے اندر یہ ساری چیزیں آئیں۔ شیطان کا مقصد یہ ہے، اور شیطان کا یہ مقصد کیوں ہے؟ کیونکہ معلوم ہے کہ اگر یہ چیز آئے گی اس کے بعد یہ بندہ اللہ کی نگاہوں میں سے گر جائے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے اس بارے میں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنمیوں کی دو قسمیں ایسی جس کو میں نے نہیں دیکھا۔ ایک وہ ظالم لوگ جن کے ہاتھوں میں بیل کی دم کی طرح کوڑے ہوں گے جس سے وہ لوگوں کو ماریں گے، اللہ نے اپنے نبی کو ان کا چہرہ نہیں دکھایا۔ اور دوسرے نساء کاسیات عاریات ممیلات مائلات لا يدخلن الجنہ ولا یجدن ریحا وان ریحا من مسیرۃ کذا و کذا، ایسی عورتیں جو کپڑا پہننے کے باوجود برہنہ ہوں گی، خود بھی دوسروں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی اور لوگوں کو اپنی طرف مائل کرنے والی ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جنت میں نہیں جا سکتی، نہ کہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگھ سکے گی، حالانکہ جنت کی خوشبو تو اتنے اور اتنے مسافت سے آتی ہے۔ یہ آج کے دور کا فتنہ ہے۔ اچھا یہ صرف عورتوں کے بارے میں نہیں، اچھا عورتوں کے بارے میں یہ حکم ہے، آدمی جیسا چاہے رہ سکتے، آدمیوں کے بارے میں بھی یہ حکم ہے۔ آدمیوں کے کپڑے آپ دیکھیں کیسے کپڑے ہیں، سب کچھ نظر آ رہا ہے۔ بندہ سجدے میں جائے، کسی کام سے اپنے گھر میں جھکے تو
تو اس کے بعد میں کیا ہوا، پیچھے سے بہت کچھ اس کا سطر نظر آ رہا ہوتا ہے، اور یہ اتنی کامن بات ہے کہ لوگ اس میں شرمندگی بھی محسوس نہیں کرتے۔ آدمی کا سطر کہاں سے کہاں تک ہے، ناف کے نیچے سے لے کر گھٹنے کے اوپر تک یہ پورا ایریا انسان کا سطر ہے۔ اب مرد کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس سطر کو ہر کسی کے سامنے ڈھانپ کر رکھے۔ بہت سارے لوگ جو پینٹ شرٹ پہنتے ہیں، کسی دن ایسا ہوتا گرمی کی وجہ سے بنیان نہیں پہنے، اور اس کے بعد میں کیا ہوتا، جب وہ نماز کے لیے آئے ان کا سطر نظر آتا ہے اگلی طرف سے، سامنے سے، کیونکہ ناف کے نیچے کا پیٹ کا جو حصہ ہے کیا ہے، یہ سطر میں شمار ہوتا ہے، اس سے نماز نہیں ہوتی۔ آپ جو ہے ایسی پینٹ پہن رہے ہیں کہ جب آپ جھکتے ہیں تو پیچھے سے آپ کی کمر نظر آتی ہے، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور عورتوں کے جو لباس آج کل مارکیٹ میں ہیں، ساڑیاں ہیں، بہت کچھ نظر آتا ہے، اور ایسے کپڑے جو بالکل ٹرانسپیرنٹ ہوتے ہیں، یعنی آستینیں ہیں، یا بدن کا کچھ حصہ ایسا ہوتا ہے کہ کپڑا ہے لیکن اندر سے پورا بدن دکھ رہا ہے، یا اتنا چپکا ہوا کپڑا ہے کہ جس سے اندر کے زیر جامے نظر آ رہے ہیں، اندر کا لباس اس کا نظر آ رہا ہے۔ تو یہ بات یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا، سورہ اعراف کی آیتیں ہیں، آیت نمبر 27، اے آدم کی اولاد، شیطان تم کو ایسے دھوکے میں نہ ڈالے جیسے اس نے تمہارے باپ کو، تمہارے ماں باپ کو دھوکے میں ڈال دیا تھا، اس نے ان کا سطر کھول دیا تھا، ایسا اس نے اگر تمہارا سطر بھی کھلوا دیا تو جیسے ان کو نقصان اٹھانا پڑا تھا ایسے ہی تم کو بھی نقصان اٹھانا پڑے گا۔ یہ جانوروں کی فطرت ہے، وہ اپنے آپ کو نہیں ڈھکتے۔ کسی جانور کو دیکھے آپ نے کپڑا پہنے ہوئے اپنی مرضی سے، اس کا مالک اس کو پہنا دے، بات الگ ہے۔ انسان کی فطرت یہ ہے، بچہ تھوڑا سمجھدار ہو جائے اس کو کپڑے پہننے کا شعور ہوتا ہے، ماں باپ نے سکھانا بھی چاہیے۔ بہت ساری کم عمر بچیاں ہوتی ہیں، 10 سال کی بچی ہو گئی، 12 سال کی بچی ہو گئی، ماں باپ ایک دم فٹنگ والے کپڑے پہنا کے، ایک دم خطرناک قسم کا لباس پہنا کے اس کو گھما رہے ہیں۔ سمجھ میں یہ نہیں آتا کہ اس میں ماں باپ کا کیا فائدہ ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس میں ایک ماں اپنی بیٹی کو لے کے آئی تو اس کے اوپر پتلا دوپٹہ تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، اس کو پھاڑ دیا کھینچ کے، اور کہا تم کو شرم نہیں آتی، تم نے سورہ نور نہیں پڑھی؟ اس نے کہا ام المومنین یہ تو ابھی بچی ہے، ابھی تو اس کو حیض بھی نہیں آتا، یہ جوان نہیں ہوئی ابھی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پاس سے ایک موٹا دوپٹہ منگایا اور اس کے بعد میں اس کو اڑایا۔ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑھاپے میں نابینا ہو گئے، حضرت عائشہ کی بڑی بہن، حضرت عبداللہ ابن زبیر ان کے لیے ایک کپڑا لے کے آئے، تو جب ان کو لا کے دیا کہ یہ کپڑا میں نے آپ کے لیے خریدا ہے، تو وہ اس کو اپنے ہاتھ پہ لگا کے، اس کو چھو کے، اس کو ٹٹول کے محسوس کرنے لگی کہ کپڑا کیسا ہے۔ تو کہا امی آپ کو فکر کرنے کی ضرورت نہیں، یہ جو کپڑا ہے میں نے دیکھا ہے، یہ اس میں جسم نہیں جھلکتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا اس میں جسم نہیں جھلکتا ہے، لیکن جہاں تک میں نے اس کو محسوس کیا ہے یہ کپڑا جسم پر چپکنے والا ہے، اس کے لیے میں کپڑا نہیں پہنوں گی۔ اور عمر کیا تھی ان کی، بوڑھی ہو چکی تھی، ایک دم بوڑھی۔ تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے۔ ہاں میاں بیوی کے لیے شرعی اعتبار سے کوئی پردہ نہیں، وہ خود ایک دوسرے کا لباس ہے۔ اگر وہ خلوت میں ہیں، اکیلے ہیں کمرے میں، تو ایسی صورت میں وہ جو چاہے پہنے، لیکن گھر کے محارم کے سامنے بھی، گھر کی عورتوں کے سامنے بھی کپڑے پہننے کا یہ معاملہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ یہ شیطان کی چال ہے، کہ بھائی اس نے ایک دم ابتدا میں یہ چال چلی تھی، اس کو معلوم تھا کپڑے اتریں گے، اس کے بعد یہ اللہ کی نگاہوں میں سے بھی اتریں گے، وہ آپ کے ساتھ میں بھی بےعینی یہی کھیل کھیل رہا ہے۔ شرم و حیا اسلام کا حصہ ہے نا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا، الحیاء من الایمان دعہ فإن الحیاء من الایمان۔ ایک بھائی اپنے بھائی کو نصیحت کر رہا تھا، اتنا مت شرمایا کر۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو چھوڑ دے، اس لیے کہ حیا ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہ بہت اہم چیز ہے آج کے معاشرے کے اعتبار سے، آج کے سماج کے اعتبار سے ہمارا اس کی طرف دھیان ہونا چاہیے۔ اور جیسے میں نے کہا کہ کوئی بھی بیج بچپن میں لگایا جاتا ہے، آپ بچپن سے اپنے بچے کو حیادار بنائیں گے، آپ کا بچہ بڑا ہو کے باحیا بنے گا۔ آپ بچپن سے اپنے بچے کو بے شرم بنائیں گے، آپ کا بچہ
بڑے ہونے کے بعد بالکل پھر ویسی ہی زندگی گزارے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔